بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ تعالی علی حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ حضرت سیدنا امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کتاب الصلاۃ میں جو ستر عورت کے متعلقہ ابواب قائم کیے، ظاہر ہے کہ جسم کے جس حصے کا ڈھانپنا فرض اور ضروری ہے، اس کو ڈھانپے بغیر کوئی نماز پڑھے گا تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ پھر آگے لباس اور کپڑے کیسے پہننے چاہیے، کیسے جو ہے وہ کپڑا ہو تو نماز درست ہے، اس حوالے سے یہ ابواب قائم کیے ہیں، جن میں سے ایک باب یہ ہے کہ الصلاۃ فی الثوب الواحد، ایک کپڑے میں نماز پڑھنا، ملتحفاً بہ، اس کو ایک کپڑے کو لپٹ کر چادر کی طرح اسے لے کر نماز پڑھنا کیسا ہے۔ حضرت امام زہری رحمہ اللہ اپنی ایک حدیث میں بھی فرماتے ہیں الملتحف المتوشع، تو المتوشع وہ ہے وہ المخالف بین طرفی العاتقہ، اپنی گردن پر اس کے دونوں کنارے مخالف سمت میں، یعنی ایک سائیڈ والا دوسری سائیڈ پہ گردن میں پہنچے تو دوسری سائیڈ والا اس کے مخالف سائیڈ پہ پہنچے۔ وَهُوَ الْاِسْتِمَالُ عَلَى مَنْكِبَيْهِ، اور یہ ہے کندھوں پر باندھ لینا، کندھوں پر گردن پر کندھوں کو اس طرح ڈھانپ لینا۔ تو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے تھے، ایک کپڑا حضور نے لپیٹا ہوا تھا اور اپنی گردن پر مخالف سمت میں جو ہے وہ لٹکایا ہوا تھا۔ تو اس میں مخالف سمت کا فائدہ یہ ہے، جیسے پچھلے سبق میں بتایا کہ جس طرح بچے کو، چھوٹے بچے کو نہلا کے تولیہ وغیرہ باندھ دیا جاتا ہے نا مخالف سمت، گردن پر، گدی پر، یہ مخالف سمت سے باندھنے سے قدرے مضبوط ہوتا ہے نا۔ ایک ہی کپڑا ہو اگر، وہ پھر یہ ہے کہ اس طرح سامنے رکھا جائے، مخالف سمت پہ نہ لایا جائے تو وہ گرنے کا خطرہ ہے۔ اگر مخالف سمت پہ لا کے ادھر والا ادھر، اس سائڈ والا ادھر ڈالیں گے پھر رکوع سجود کرتے قدرے گرنے کا خطرہ نہیں ہے۔ تو یہ اس وجہ سے ایسے ہے۔ اور ایک کپڑے میں اس طرح لپٹنا، یاد رکھیں، جس میں ہاتھ وغیرہ اندر بندھے ہوں، ہاتھ وغیرہ اندر رہیں، باہر نہ ہوں، اس طرح کپڑے میں لپٹ کے نماز پڑھنا جو ہے وہ مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ اور ویسے اس طرح پڑھنا جس میں ہاتھ وغیرہ اندر بندھے ہوئے نہیں ہیں، وہ پھر ایک کپڑا ہے تو ایک کپڑے میں نماز تو ہو سکتی ہے۔ اگر کھلا کپڑا ہے، یاد کریں، یاد رکھیں، کھلا کپڑا ہے پھر تو اس کو اس طرح لے لیا جائے جس طرح چادر طرح لیتے ہیں، تو اوپر والا حصہ بھی ڈھک جائے اور نیچے ستر عورت وغیرہ بھی ڈھک جائے۔ اس صورت میں جب کپڑا بڑا ہے، وسیع ہے، کھلا ہے، اگر تھوڑا ہے تو پھر اس کو آپ اس طرح اوپر سے لیں گے، پھر نیچے سے ستر عورت جو ہے نا وہ کھل جائے گا نا۔ پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ تہہ بند جس طرح باندھتے ہیں نا، اس طرح تہہ بند باندھ دو، تاکہ ناف سے لے کر گھٹنوں تک کا جو حصہ ہے مرد کے لیے، یہ چونکہ چھپانا فرض ہے نا، تو یہ پھر اس طریقے سے اگر چادر ہے وہ نیچے تہہ بند کی طرح باندھ لی تو پھر اس حصے کا چھپانا جو ہے آسان ہو جائے گا، اچھی طرح چھپ جائے گا۔ تو بڑی چادر ہے، کھلی ہے، تو وہ بے شک اوپر سے بھی ڈھانپ لیں آپ، لیکن اس طرح پیک نہ کر لیں اپنے آپ کو ایک چادر میں کہ اندر وغیرہ ہاتھ جو ہے وہ آپ کے اندر ہی بندھے ہوئے محسوس ہو اور باہر نکالنے پہ نکال نہ سکیں، اس طرح جو ہے نا وہ منع کیا گیا ہے۔ یہ نفس مسئلہ تھا جو میں نے عرض کر دیا۔ اس کے تحت جو حدیث پاک لے کر آئے حضرت امام بخاری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت عمر بن ابی سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی فی ثوب واحد، ایک کپڑے میں نماز پڑھی یا پڑھائی، قد خارف بین طرفے، تحقیق آپ اس کی طرفوں کو مخالف سمت پہ ڈالا ہوا تھا۔ سمجھ آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ میں نے آپ کو فائدہ بتا دیا کہ مخالف سمت پہ ڈالنے کا کیا فائدہ ہے۔ کپڑا گویا کہ اوپر ہی رہتا ہے جسم کے، رکوع سجود کرتے وقت گرنے کا خدشہ نہیں ہوتا۔ اور اگلی روایت میں حضرت عمر بن ابی سلمہ ہی ہے، پچھلی سند مختلف ہے، انہ رأى النبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی ثوب واحد فی بیت ام سلمہ، کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں ایک کپڑے میں نماز پڑھتے دیکھا ہے کہ آپ نے اس کی
جو طرفیں تھی نا دونوں طرفیں کپڑے کی وہ گردن پہ ڈالی ہوئی تھی۔ اگلی بیٹا یہی روایت حضرت عمر بن ابی سلمہ ہی راوی ہیں، آخری سند مختلف ہوتی ہے نا، آخری راوی پھر وہ ایک ہی ہو گئے۔ فرماتے رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی ثوب واحد مستعملا بہ فی بیت ام سلمہ واضع طرفی علی عاتقہ، ایک ہی بات ہوگی نا۔ اس سے اگلی حدیث پاک جو ہے اس کے راوی حضرت ابو مرہ جو حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہا کے جو ہے وہ آزاد کردہ غلام ہیں، وہ یہ خبر دیتے ہیں کہ انہوں نے سنا حضرت ام ہانی بنت ابی طالب رضی اللہ عنہ سے، وہ فرما رہی تھی، حضرت ام ہانی جو ہے یہ مطلب ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ چچا کی بیٹی ہوگی نا، حضرت مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہمشیرہ، سمجھ آ رہی ہے، حضرت ام ہانی بنت ابی طالب۔ وہ فرماتی ہیں کہ میں گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عام الفتح، کب گئی؟ جب فتح مکہ ہوا نا اس وقت کی بات ہے۔ فرماتی ہیں میں نے حضور علیہ السلام کو دیکھا کہ آپ غسل فرما رہے تھے، میں نے پایا فوجدت یغتسل، گھر گئی تو حضور علیہ السلام غسل فرما رہے تھے، اور آپ کی لخت جگر نور نظر حضرت سیدہ خاتون جنت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جو تھی نا، تسترہ، حضور علیہ السلام کے آگے سطر بنائے کھڑی تھی، سمجھ آ رہی بھائی؟ اور دیکھیں نا بیک پہ بندہ جو ہے وہ غسل کر رہا ہو تو اس طرح منہ کر کے گویا کہ اس کے آگے پردہ بن کے کھڑی ہو، سیدہ پاک اس طرح کھڑی تھی، یعنی باقی طرف سے ویسے ہی پردہ ہو، ایک سائڈ خالی جو کھلی ہو اس کے آگے کوئی بندہ کھڑا ہو جب پردہ ہو جاتا ہے نا، دوسری طرف منہ کر کے، تو اس طرح حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ سطر کیے ہوئے کھڑی تھی۔ فرماتی ہیں حضرت ام ہانی کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو فقال، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا من حاضی، کون؟ تو میں نے جواب دیا انا ام ہانی بنت ابی طالب، میں ام ہانی ہوں، میں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جو بندہ اگرچہ غسل کر رہا ہے، جسم اس نے اگر لپیٹا ہوا ہے، جسم اس نے کپڑے سے، ہاں تو اس کو سلام کیا جا سکتا ہے، اس کو تو وہ بات چیت کر سکتا ہے، پردے میں رہتے وہ بات چیت وہ پوچھ سکتا ہے کون بھائی، تو آگے بتایا گیا کہ میں ام ہانی ہوں، تو حضور نے فرمایا مرحبا بام ہانی، آقا حضور نے فرمایا خوش آمدید۔ تو اس پہ فرماتے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم غسل مبارک سے فارغ ہوئے، آپ نے کھڑے ہوئے تو آپ نے 8 رکعتیں پڑھی، یہ چاش کا وقت تھا، تو اس سے اہل علم کہتے ہیں چاش کی 8 رکعتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ایک کپڑے میں لپٹے ہوئے حضور علیہ السلام نے نماز پڑھی، ایک کپڑے میں، پتہ چلا ایک کپڑے میں نماز ہو جاتی ہے۔ جب فارغ ہوئے نا تو فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں کے بیٹے نے، میری ماں کے، وہ کون ہے میری ماں کا؟ حضرت ام ہانی کہہ رہی ہے نا، مولا علی پاک ہیں، فرماتی ہیں کہ میری ماں کے بیٹے نے یہ گمان کر لیا کہ انہوں نے ارادہ کیا ہوا ہے ایک شخص کے قتل کرنے کا، جس شخص کو میں نے پناہ دے دی ہے، میں نے ہاں فلاں بن حبیرہ کو میں نے پناہ دے دی ہے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ عورت جو ہے نا آزاد، وہ بھی پناہ دے سکتی، وہ بھی پناہ دے سکتی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد اجرنا من اجرت یا ام ہانی، اے ام ہانی جس کو تو نے پناہ دی ہے اس کو ہم نے پناہ دے دی ہے، سبحان اللہ۔ یہ ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قرابت داری، صلہ رحمی، رشتہ داری کا لحاظ کیا ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ آج ہمیں بھی چاہیے، مطلب ہے کہ شریعت کے دائرے میں جن کاموں میں گنجائش اور اجازت موجود ہے ان میں کیا کرنا چاہیے، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے ان کا لحاظ احترام کرنا چاہیے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ چاہتے تھے اس شخص کو قتل کرنا، فتح مکہ کے موقع پر وہ ظاہر کافر تھے نا، تو ان سے مقابلہ کا جاری تھا، تو قتل تو کرنا تھا،
لیکن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہ اس کو پناہ دے دی تو حضور نے فرمایا جس کو تو نے پناہ دے دی ہے اس کو ہم نے پناہ دے دی ہے۔ حضرت ام ہانی فرماتے ہیں وضا کا دحان، تو یہ وقت کون سا تھا؟ جاش کا وقت تھا۔ پر اس کے ضمن میں جو مسائل تھے میں نے عرض کر دیے۔ ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کا جو ترجمہ الباب تھا، بیٹا کپڑا دوسرا اگر ہے ہی نہیں ہے بظاہر پھر ایک کپڑے میں پڑھنے میں کیا حرج ہے؟ ایک کپڑے میں تو پڑھی جا سکتی نماز۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے جو اگلی روایت ہے کہ ان سائلا سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن الصلاۃ فی ثوب واحد، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے ایک کپڑے میں نماز پڑھنے کے بارے پوچھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلِكُلِّكُمْ ثَوْبَانِ، کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس لِكُلِّكُمْ، تم میں سے ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہیں؟ تم میں سے ہر ایک کے پاس کیا مطلب کہ نہیں ہے؟ اور کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہیں؟ مطلب یہ ہے کہ دو کپڑے ہر ایک کے پاس، جب ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہیں ہی نہیں ہے تو ایک کپڑے میں نماز پڑھنے میں کیا حرج؟ نماز تو ہوگی، نماز تو۔ اور سوال یہ تھا نا کہ ایک کپڑے میں نماز پڑھنا کیسا ہے؟ حضور علیہ السلام نے جواب یہ دینے کی بجائے کہ ٹھیک ہے، آپ نے فرمایا کیا تم میں سے ہر ایک کے پاس دو کپڑے ہیں؟ مطلب یہ جب دو کپڑے ہی نہیں ہے تو نماز تو ایک میں ہی پڑھنی ہے۔ بات آگئی سمجھ؟ باقی وہ بات میں نے پہلے مسئلہ عرض کر دیا تھا کہ جب ایک ہی کپڑا ہو تو اس کو پھر اگر بڑا ہے تو اس کو کندھوں پہ ڈال دینا چاہیے، گردن پہ، تاکہ وہ کھڑا رہے نا، رکوع سجدے میں گرے نہیں۔ اگر جو ہے وہ چھوٹا ہے کپڑا، سمجھتا ہے کہ وہ اوپر کندھوں گردن تک نہیں جا سکتی، کیا کرنا چاہیے؟ تہ بند باندھ لینا چاہیے۔ کیا کرنا چاہیے؟ تہ بند باندھ لے گا مرد تو اس کے سترے عورت تو ہو جائے گا۔ یہ باب اذا صلی فی الثوب الواحد فلیجعل علی عاتقیہ، جب ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو اس کو گردن پہ کر لے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یصلی احدکم فی الثوب الواحد لیس علی عاتقہ شیء، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی آدمی ایک کپڑے میں نماز نہ پڑھے کہ جس کی گردن پر کچھ ہو، جس کی گردن پر کچھ ہو۔ اللہ اکبر، یعنی ایک کپڑے میں نماز پڑھے تو کیا کرے؟ گردن پر بھی رکھے، گردن پر بیٹا وہ یہ کھلا ہو، بڑا ہو، وسیع ہو کپڑا تب بھی ہو سکتا ہے، چھوٹا ہو تو وہ گردن پہ تو رکھ لے، لیکن نیچے سے اگر جس حصے کا ڈھانپنا ضروری ہے وہ نظر آ رہا پھر تو نماز ہوتی نہیں ہے نا۔ اگلی روایت بھی یہی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اشہد انی سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ بے شک میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو ایک کپڑے میں نماز پڑھے فَلْيُخَالِفْ بَيْنَ طَرَفَيْ، چاہیے کہ وہ کیا کرے؟ دونوں طرفیں مخالف سمت پہ ڈال لے۔